کل ہم نے سنا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ایسا کہنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے یا کسی بھی غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، شرک۔ اللہ پاک کو حقیقی مددگار جانتے ہوئے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا استمداد کہلاتا ہے، اور استعانت کا بھی یہی مطلب۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا بلا شبہ جائز ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب کریم ہی کی ہے۔ ہاں، اس کی عطا سے اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے کسی کی مدد کرنے کا، مثلا کسی کو مال دیا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، کسی کو اور کوئی اتھارٹی دی ہے، وہ اپنی اسی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے، عہدے کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کا کام نکلوا دیتا ہے، اس کی ہیلپ کر رہا ہے۔ اور اس طرح ہمارا دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ہنر کا ماہر ہے، لکل فن رجال، ہر ایک اپنی ایک صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کا بھی اگر کوئی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا، وہ کسی ٹائر والے کے پاس لے جائے گا۔ اس کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو کسی مکینک کے پاس لے جائے گا۔ لوگ کہیں اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، اتنے سال پڑھا ہے، MBBS کیا، تم گاڑی کا یہ چیز ٹھیک نہیں کر سکتے؟ بھائی وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے، وہ یہ ڈاکٹر، گاڑیوں کا ڈاکٹر الگ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی حاجت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں مدد کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ مددگار پولیس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ آرمی ہماری مدد کے لیے، اسی طرح دیگر شعبے بنے ہوئے ہیں، سرکاری شعبہ جاتی ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے، عوام کی مدد کے لیے۔ یہ سب حضرات اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہر شے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مخلوق ذرہ برابر بھی مالک اور مختار نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتی اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر۔ اللہ پاک نے اپنی خاص عطا اور فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب کو کونین کا حاکم اور مختار بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام اللہ پاک کی عطا سے، یعنی اس کی دی ہوئی قدرت سے مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں آیت نمبر 4 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد والے ہیں۔ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل، اب جبرائیل میں تو غیر اللہ ہے نا، جو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جبرائیل مددگار ہے۔ پھر فرمایا اور نیک ایمان والے، اب نیک ایمان والے تو پھر ہم سارے ہو گئے، یہ مددگار ہے۔ اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہے، یہ سارے غیر اللہ ہوئے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا اگر شرک ہوتا، گناہ ہوتا، بدعت ہوتی، تو پھر اللہ پاک قرآن میں کیوں حکم فرماتا ہے اس کا؟ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اغیثونی یا عباد اللہ، یا اعینونی یا عباد اللہ، یہ جملہ کہے۔ یہ باقاعدہ حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا، وہ مدد کرتے ہیں۔ کیا انبیاء کرام اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ اب کئی لوگ یہاں تک پھر مان جاتے ہیں کہ چلو جی اتنا مان لیا، اب کیا مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، اور عموماً ایسے لوگ کرتے ہیں جو کسی بد مذہب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا یا سوشل میڈیا پہ ایسوں کی تقریریں سن لی، ایسے مولویوں کی کوئی بات سن لی، تو ہمارے یہ بھیڑ چال چلتے ہیں، فلاں مولوی بڑا مشہور ہے، آپ اس مولوی کو سننا شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے، یا اس کا کنیکشن کہاں جا کے ٹچ ہوتا ہے۔ ایک ایک گستاخوں کے گروہ میں سے تو نہیں ہے، یہ جن کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں، یا اس طرح کے عقیدہ رکھنے والے ہیں جو مدد کو نہیں مانتے، اس کو شرک کہتے ہیں، میلاد کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، 11ویں کو حرام کہتے ہیں، اصال ثواب کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے عقیدہ ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، نہ ایسوں کو سننا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ اسی طرح کے سوالات پوچھیں گے، جی وہ مدد کرنا تو منع ہے، تو یہ تو شرک ہے، تو بدعت ہے۔ کئی لوگ یہاں ہمارے نمازیوں میں ہوتے ہیں،
جو چونکہ سوشل میڈیا پہ کسی اور کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے زندہ نے مدد کی، ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، محکمے بنے ہوئے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ والے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. اللہ والوں کی تو شان ہی کیا ہے نا، عام بندے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو چلے یہ تو زندہ تو کرتے ہی ہیں، اب مردہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی تو بنی معاذ اللہ اس کی نظر میں انبیاء کرام اولیاء کرام یہ سارے ایسوں کی نظر میں ان کے عقیدے کے مطابق مردہ معاذ اللہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں. مردہ ہے، مردہ کیسے مدد کر سکتے؟ جو مر گیا وہ کیسے مدد کرے گا؟ تو جس طرح زندگی میں ان سے توسل کرنا انبیاء کرام سے اولیاء سے اور مدد مانگنا جائز ہے، اسی طرح وصال کے بعد بھی جائز ہے. اللہ کے پیارے نبی اور ولی یہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے. مدد فرمانے کے ثبوت میں کوئی واقعہ، کئی واقعات ہیں. امام طبرانی، علامہ ابن المقری اور امام ابو شیخ یہ تینوں حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. یہ تینوں ایک ہی زمانے میں مدینہ منورہ کی ایک درسگاہ میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. ایک بار ان تینوں طلباء پر ایک وقت ایسا گزرا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، روزے پر روزے رکھتے رہے، مگر جب بھوک سے نڈال ہو گئے ہمت جواب دے گی. تینوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضر ہو کر فریاد کی، یا رسول اللہ ہم بھوک سے بیتاب ہیں. یہ عرض کر کے امام طبرانی تو آستانہ مبارکہ ہی پر بیٹھے رہے اور کہا کہ اس در پر یا موت آئے گی یا روزے ملے گی، یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب یہاں سے اٹھوں گا نہیں. امام ابو شیخ اور ابن المقری اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو علوی خاندان کے ایک بزرگ دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ابھی ابھی اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور حکم فرمایا کہ میں آپ کے پاس کھانا پہنچا دوں. جو کچھ مجھ سے ہو سکا فی الوقت میں نے حاضر کر دیا. تو یہ ہے اللہ کے محبوب ایسے مدد فرماتے ہیں. اسی طرح مردہ وہ تو ان کی شان ہی کیا ہو گیا کرام کے انبیاء کرام کی. عام جو انسان قبرستان میں دفن ہے ہم ان کو سلام جب کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اب ہم تو آہستہ آواز میں کہتے ہیں لیکن قبرستان کے بڑے بڑے قبرستان میلوں پہ پھیلے ہوتے ہیں، لیکن آخری قبر والا بھی ہماری آواز سن لیتا ہے. اب کس نے ایسی طاقت اگر مردہ ہے نہیں سنتے پھر ہم کیوں کہیں؟ کیونکہ جو سویا ہوا ہو یا جس کی توجہ نہ ہو، جیسے نماز میں کوئی مشغول اس کو سلام نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، جماعت سے پہلے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو جماعت کے انتظار میں بھی ہے اس کو بھی سلام نہیں کر سکتے، جو سو رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کر سکتے. تو معاذ اللہ اگر وہ مردہ ہے تو سلام کیوں کرتے؟ تو ہم سلام بھی کرتے ہیں اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. اس سلام کو وہ سنتے بھی ہیں. ہم ان کے کلام کو نہیں سنتے، ہمارا کلام وہ سنتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد یہ ساری قوتیں سننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی، یہ ساری سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے زندگی کی نسبت. تو اللہ نے یہ طاقت اپنے ولیوں کو، نبیوں کو عطا فرمائی ہوتی ہے، اس لیے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی یہ طاقتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس لیے ان سے مدد مانگنا، ان کا وسیلہ پیش کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے. اس کے بے شمار واقعات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں. تو اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کہتے ہیں کسی کو وسیلہ نہ بنو، تو مر جو گئے تو کیوں وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا یہ دعاؤں کی قبولیت کا اور مشکلات کے حل، مصائب و آلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیاوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے. قرآن و حدیث میں اقوال اور افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے. حضور کی دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب مسلمان ہوتے تھے، فقراء ہوتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے. چنانچہ طبرانی شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح و نصرت طلب فرماتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک نابینا شخص کو ایک دعا کے ذریعے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عثمان بن حنیف سے روایت ہے
کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوا، عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھ والا بنا دے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر چاہے تو صبر کر کہ وہ تیرے لیے اچھا ہے۔ عرض کی کہ دعا فرمائے۔ حضور نے اسے حکم دیا کہ اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، جو نبی رحمت ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، اسے پوری فرما دے۔ اے اللہ میرے بارے میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ شخص آپ کے فرمانے کے مطابق دعا کر کے کھڑا ہوا تو وہ آنکھ والا ہو گیا۔ وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے اسی ٹائم اس کو آنکھیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کی والدہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یعنی میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع فرما۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا مطلب کیا ہے؟ ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے بر آنے یعنی پورا ہونے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے ان محبوب ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے، کیونکہ ہماری نسبت یہ نیک لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعا پوری فرماتا ہے، ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ انبیاء سے توسل کا کیا حکم ہے؟ امام تقی الدین سبکی شافعی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اور مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے قبل ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو۔ اسی طرح آپ سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز اور مستحسن ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تو ارشاد باری ہوا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ان سے توسل شرعاً جائز ہے۔ کیا دنیا سے ریلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے، دنیاوی زندگی میں ہو یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں۔ بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ مثلا سیدنا فاروق اعظم قحط کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ سیدنا امیر معاویہ سیدنا ابن اسود جرشی کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ علامہ ابن عابدین شامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم اور دیگر صالحین کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، فرمانے غوث اعظم کہ جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ وفات کے بعد بھی کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا جائز ہے؟ اس کے ثبوت میں کئی روایات پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے اوپر نابینا کے توسل کرنے کے بارے میں حدیث پاک بیان کی گئی۔ اس کے بارے میں حدیث کی مستند کتابوں میں ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ظاہری فرمانے کے بعد بھی لوگوں کو اس پر عمل کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکات باب الکرامات میں سیدنا حضرت ابو الجوزہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے کہ مدینے کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف غور کرو، اس میں ایک تاک آسمان کی طرف بنا دو، یہاں تک کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ تو لوگوں نے ایسا کیا تو خوب برسائے گئے، یہاں تک کہ چارہ اگایا، اونٹ موٹے ہو گئے، یہاں تک کہ چربی سے گویا کہ پھٹ پڑیں گے، اور اس سال کا نام ہٹن کا سال رکھا گیا۔ اتنی بارش ہوئی، حضور کے وسیلے سے دعا کی۔ کیا توسل کے حوالے سے ائمہ مجتہدین کے واقعات بھی ہیں؟ جی ہاں، ائمہ اربع یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ان کی بھی واقعات ہیں، اور دیگر فقہا کے بھی بارگاہ الہی میں وسیلہ پیش کرنے کے واقعات ہیں۔ امام اعظم اپنے مشہور قصیدہ نعمانیہ میں حضور کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں،
انت الذی لما توسل بک آدم من ذلت فاز وهو اباکا، یعنی آپ ہی وہ ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے، قبول تھے دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے والد تھے۔ امام شافعی کا عمل، خطیب بغدادی نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی حضرت امام اعظم سے توسل کرتے، ان کی قبر پر حاضر ہو کر زیارت کرتے، پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بناتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں وسیلے کے۔ یہ جو غلط عقیدہ ہے، لوگوں میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، یا ویسے بھی کسی بد مذہب کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس نے اینڈ پہ اسی طرف لانا ہوتا ہے، عقیدہ خراب کرنا ہوتا ہے، کبھی مدد کے حوالے سے، کبھی توسل کے حوالے سے، مختلف انداز میں آہستہ آہستہ عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی